السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے پھول اور خوشبو رنگ ہینا کے۔ ناول کی رائٹر ہے نبیہ نقوی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ گھر کا 1-2 روز میں سودا ہو جائے گا۔ کمال کی بات یہ ہے وہ اس بات پر تیار ہے کہ پچھلے 2 کمرے ہمارے پاس ہی رہیں گے، ہم وہاں رہ سکتے ہیں، نایاب حسن نے بتایا۔ دادا، وہ بلبلا کے رہ گئی۔ جدی پوچھتی گھر ایک دنیا آباد تھی۔ سب آہستہ آہستہ کر کے دیار خیر چلے گئے یا اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ گھر نایاب حسین کی ملکیت تھا۔ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ یہ گھر ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر روزی دے سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد انہوں نے اسے بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر پچھلے کمروں کا سودا نہیں چاہتے تھے۔ 2 کمرے، آگے لان کافی کشادہ تھا، علیحدہ گیٹ تھا۔ وہ سیٹھ گنجا موٹا ٹھگنا اسے توڑوا کے شاپنگ سینٹر بنوائے گا اور اوپر کی منزل میں فلیٹس ہوں گے، کروڑوں کمائے گا۔ ہائے میرا بیڈ روم سوئمنگ پول میں رملہ اور شنو کتنا نہاتی تیرتی رہتی تھیں۔ اتنی چھوٹی عمر کی یہ بات تو گویا ازبر تھی۔ اری گرل سڑ جاؤ گی، دادی تسبیح جلاتی کمر کو ایک ہاتھ سے دباتی چلی آتی۔ مٹی بھروا دوں گی اس موئے تالاب میں، فرنگیوں جیسے سوئمنگ پول۔ ہمارے تہذیب میں اس طرح نہیں نہاتی لڑکیاں۔ 9-10 سال کی لوٹا ہو گئی ہو۔ سننا تھا یہ بنگلہ بہت بھاری لاگت سے بنوایا گیا تھا۔ اس وقت علاقے میں سب سے بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھنے لوگ آیا کرتے تھے۔ راہ چلتے لوگ چند لمحے رک کر اسے ضرور دیکھتے۔ اب وہاں ایک سے ایک بڑا خوبصورت مکان تیار نظر آتا تھا۔ بنگلے کے مکین زیادہ تر ملک سے باہر سدھار چکے تھے، چند ایک چل بسے تھے۔ یہ بنگلہ آہستہ آہستہ رنگ و روغن کھوتا رہا، فرنیچر ٹوٹتا رہا۔ نایاب حسن میں کہاں سکت تھی کہ اس کی مرمت کراتے، اس سے پہلے کہ یہ بنگلہ مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا۔ انہوں نے اسے بیچنے کا ارادہ کر لیا، البتہ وہ پچھلے 2 کمروں کا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی رہائش کا بھی مسئلہ تھا۔ کئی لوگ آئے، ظاہر ہے لاکھوں کا کوئی مکان خریدے اور پچھلے کمرے چھوڑ دے، یہ ممکن نہ تھا۔ یہ نہ جانے کون سرپھرا تھا جس نے حامی بھر لی۔ دادا، جب مکان بیچنا ہے تو پورا بیچیں، ہم کہیں فلیٹ لے لیں گے۔ نہیں، فلیٹوں میں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے صحن چاہیے، چاہے چھوٹا ہو۔ ستاروں بھرا آسمان مجھے سکون پہنچاتا ہے۔ نایاب حسن نے انکار کر دیا۔ بریہ اب یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس مکان کو کسی دوسرے کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، وہاں دیوار کھنچ جائے گی۔ اس نے بہت دکھ سے آم اور شریفے کے پیڑوں کی سمت اشارہ کیا۔ کتنے میٹھے آم ہیں اس پیڑ کے، یہ بھی ہماری دسترس سے دور ہو جائیں گے، ہمارا اس گھر سے تعلق نہ ہوگا۔ اس گھر کے کونے کونے میں یادیں بکھری تھیں۔ سوئمنگ پول کی سیڑھیوں پہ وہ گھنٹوں بیٹھی رہتی، کئی تخلیقی کام انجام دے لیا کرتی۔ وہ گھر میں نظر نہ آتی تو نایاب حسن سیدھے یہیں آتے، انہیں پتہ ہوتا کہ ان کی پوتی یہیں ملے گی۔ کون ایسا جو یہ گھر دادا کی شرائط کے ساتھ خرید رہا ہے؟ اسے جستجو تھی، مگر وہ آ کر چلا جاتا، اسے خبر نہ ہوتی۔ مزدور آنے شروع ہو گئے تھے، وہ روزانہ اس طرف آتی، گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ کاش دادا ابا یہ مکان کرائے پر اٹھا دیتے، ملکیت تو اپنی ہوتی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ خطیر رقم ڈپازٹ کر دی گئی، کچھ رقم سے اکاؤنٹ کھول لیا، یوں زندگی کی گاڑی چلنے کا بندوبست ہو گیا۔ ابھی بریہ کی پڑھائی باقی تھی، شادی کرنی تھی۔ بریہ چھوٹے بیٹے علی حسن کی آخری اولاد تھی۔ دونوں لڑکے بڑے ہو چکے تھے کہ اچانک اس کی پیدائش متوقع ہو گئی تھی۔ نگار نے بہت چاہا آنے والے کو روک دیں، مگر ممکن نہ ہو سکا۔ انہیں اس عمر میں بہت شرم آتی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت نگار جنم دیتے ہی جہاں سے کوچ کر گئی۔ ننھی منی کلی کو دادی نے باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے اس گھر کے در و دیوار سے نگار کی خوشبو آتی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ علی حسن نے فیصلہ سنا دیا۔ انہیں اس بچی سے کوئی لگاؤ محسوس نہ ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے اظہر اور شاذر کے ساتھ ملک چھوڑ دیا، پھر سنا انہوں نے وہاں شادی کر لی۔ انہوں نے لکھا تھا، سوتیلی ماں دونوں لڑکوں کو ماں جیسا پیار دے رہی ہے۔ دادی نے پڑھ کر کہا تھا، بیوقوف ہے علی حسن۔ چلو خیر، خدا نے ہمیں بڑھاپے کا سہارا دے دیا۔ بریہ کی اپنی عمر سے دگنی کزن سے دوستی تھی، ان کے ساتھ رہتی، سوئمنگ پول میں نہاتی، دادی کی ڈانٹ کھاتی۔ رملہ شنو کی شادی ہو گئی تو وہ تنہا ہو گئی، دونوں دیار خیر جا بسی۔ اس بھرے پڑے گھر میں آہستہ آہستہ سناٹے چھانے لگے۔ ایک بیٹا باہر چلا گیا تو دونوں بڑے بیٹوں نے بھی باہر کی ٹھانی، سارے جا رہے ہیں۔ دادی روشن جہاں کی روشن آنکھیں آنسوں سے بھری رہتیں، آس دلا کر جانے والے واپس نہ آئے، البتہ اپنی بیوی بچوں کو بلا لیا۔ اور یوں ایک روز بچوں کی جدائی کو رونے والی روشن بھی شوہر نایاب حسن کو داغ دے گئیں۔ تب نایاب حسن بریہ کو بازوں میں بھینچ کر
تڑپ تڑپ کر روئے۔ ماں کی وفات پر بچے آئے، انہوں نے چاہا نایاب حسن ان کے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے اس مٹی میں دفن ہونا ہے، بریحہ یہیں تعلیم حاصل کرے گی، سب کچھ یہاں میسر ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے بڑی غلطی کی، اپنے بچوں کو باہر جانے دیا۔ باہر جانے والے واپس نہیں آتے۔ میں اپنی بریحہ بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گا، دوسرے شہر میں بھی نہیں بیاؤں گا اس شہر میں، بلکہ گھر داماد رکھوں گا۔ گھر میں کل 3 نفوس تھے، بوا فیروزہ، نایاب حسن اور بریحہ۔ ایک سوزوکی جس کو وہ اتنا صاف کرتی کہ بقول فیروزہ بوا کے گھس گھس کر اور چھوٹی ہو گئی ہے۔ اب اس گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم بھی احتیاط کرنا۔ نایاب حسن نے تاکید کی، وہ اس کی سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے رہنے کی عادت سے واقف تھی۔ بریحہ نے سنی انسنی کر دی۔ ہم نے کچھ کہا ہے؟ نایاب حسن کو جب اپنی بات منوانا ہوتی تو لفظ ہم استعمال کرتے۔ بہتر، وہ آہستہ سے بولی، اس کا مطلب ہے کبھی کبھی جاؤ گی۔ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ بیٹا اب یہ ہمارے تصرف میں نہیں رہا، ہم نے اسے بیچ دیا ہے، انہوں نے سمجھایا۔ کسی کے سامنے نہیں، کبھی کبھار جب کوئی نہیں ہوگا تو چلی جایا کروں گی۔ بری بات ہے بیٹے، وہ نہ جانے کیا سمجھیں گے، تو یہ حصہ بھی نہ دیتے۔ میری پسندیدہ جگہ تھی وہ، مجھے اس گھر کی ایک ایک اینٹ سے محبت ہے۔ کوئی بیٹا یہاں ہوتا تو کبھی نہ بیچتا۔ کیوں، میں مر گئی ہوں؟ اس نے سخت برا مانا۔ ایسی بات منہ سے مت نکالنا بیٹی، وہ تڑپ کر رہ گئے۔ تمہاری دنیا میں آمد شاید ہمارے لیے ہی ہوئی تھی، ورنہ بڑھاپے میں میرا دھیان کون رکھتا؟ سب بھاگ گئے، دوسرے تو پھر بھی فون کر لیتے ہیں، کارڈ بھیجتے ہیں، تحفے وغیرہ بھی۔ علی حسن تو بالکل بھول گیا، ہم نے بھی انہیں یاد نہیں رکھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ماں باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ آپ میرے والدین ہیں، بس خدا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ اپنے ہاتھوں تمہاری شادی کر دوں، تم تعلیم مکمل کر لو، میں فیل ہوتی رہوں گی، مجھے نہیں مکمل کرنی پڑھائی، مجھے آپ سے جدائی گوارا نہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک، مگر فیل ہونے والی بات میں بہت فیل کرتا ہوں۔ نایاب حسن ہنستے تھے، وہ ان سے ایسے فری تھی گویا پکے ہم عمر دوست ہوں۔ بوا بیچ بچاؤ تب کراتی جب یہ دونوں لڑ جھگڑ کر کٹی کر لیتے تھے۔ دوستی بوا کو کرانی پڑتی، وہ کیک خرید کر بناتی، چھری دیتی، دونوں کیک کاٹتے پھر ایک دوسرے کو کھلاتے، یوں دوستی ہوئی۔ خدا دونوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ بوا کو پھر ان کے لیے خاصے پکوان بنانے پڑتے۔ بوا فیروزہ کو جیسا ہوش سنبھال کر دیکھا تھا تب سے اب تک اسی طرح کی تھی، ٹھگنی، موٹی سی، مگر دل میں بہت پیار تھا۔ سنا تھا بڑے چاؤ سے بہو لائی تھی، لیکن چند ہی روز بعد بیٹے کی نظریں بدل گئی۔ بیٹے کو بھی ماں میں 100 عیب نظر آنے لگے۔ اکلوتے بیٹے نے منہ پھیرا تو بوا فیروزہ نے آسمان کی جانب منہ اٹھا کر انصاف مانگا، مگر جیتے جی آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا ہے۔ بوا نے عافیت یہی جانی ہمیشہ کے لیے یہاں اٹھائیں۔ یہاں وہ سب کی بوا فیروزہ تھیں، پھرکی کی طرح گھومتی رہتی، مگر رات کی خاموشی میں آنسو صرف تکیہ اپنے سینے میں اتارتا رہتا۔ اگلی صبح پھر وہی دھندے۔ کبھی کبھار بیٹے کو یاد آتی تو ماں سے ملنے آ جایا کرتے۔ اس گھر میں مالک اور ملازم ایک ہی جیسا دکھ جھیل رہے تھے، صرف بریحہ تھی سارے دکھوں سے دور۔ ان 2 ہستیوں نے اسے محبت کی کمی کہیں ہونے نہ دی تھی۔ مزدور دن رات کام کر رہے تھے، اندر جانے کیا ہو رہا تھا، رگڑائی، ٹک ٹک، سارا دن ہتھوڑے چلتے۔ میرا عزیز ترین بیڈ روم نہ جانے اس کا حلیہ کیسا بنے گا، شاید توڑ دیا جائے، مجھے نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ سوئمنگ پول کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، اس کا پانی گدلا ہو رہا تھا، دیواروں پر تھوڑی تھوڑی کائی جم گئی تھی۔ کچھ دنوں میں پانی سے خالی ہو جائے گا، پھر مٹی سے ہموار کر دیا جائے گا، اس پر جانے کیا بن جائے۔ مکان کی نوک پلک تیزی سے سنواری جا رہی تھی، کچھ تبدیلیاں کی گئی، بنگلہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ کوئی بہت بازوق ہے، کاش بڑے چاچا ہی آ جائیں۔ ڈیڈی کو تو شاید وطن سے بھی محبت نہیں ہے۔ کیا باپ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، کس قدر عجیب بات ہے۔ پھر معلوم ہوا اس گھر میں مکین آ گئے۔ چمچماتی گاڑیاں، چند دن خوب گہما گہمی رہی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا۔ آج طویل عرصے کے بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سوئمنگ پول کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ سوئمنگ پول بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہا تھا، ایزی چیئرز، چھتریاں، سب کچھ موجود تھا۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جی فرمائیے، عقب سے ابھرنے والی آواز نے اسے چونکا دیا۔ السلام علیکم۔ اپنے سامنے ایک بزرگ شخص کو دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا۔ ان کو یہاں سے وہاں ٹہلتے اکثر دیکھا تھا، یہ بھی معلوم ہو گیا تھا مکان انہوں نے ہی خریدا ہے، شاید یہ گھرانے کے سربراہ ہیں۔ سفید شلوار کرتا، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، سفید بال اور داڑھی، اچھی خاصی باروب شخصیت کے مالک تھے۔ اسٹک کا سہارا لیے تھے، اسٹک کی اوپری سائڈ خوبصورت سلور نقش و نگار سے مزین تھی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، انہوں نے مہذب انداز میں پوچھا۔ غلطی سے آ گئی تھی، اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ غلطی سے آ گئی ہو تو یہ بھی بتا دو کہ کون ہو۔ وہ مسکرائے۔ میں نایاب حسن کی پوتی ہوں۔ اچھا، تو پڑوسی ہو ہماری؟ جی سوری، کیا نام ہے؟ بریحہ علی۔
خوب، بہت خوب، آپ بہت پیاری بیٹی ہیں۔ شکریہ جناب۔ جناب کیا ہوتا ہے ہیں؟ طاہر کمال نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ دادا لگتا ہوں آپ کے دادا جتنا ہوں، یا کچھ بڑا یا چھوٹا تو یوں کرو دادا انکل کہو، کچھ احساس ہوگا کہ شاید کم عمر ہوں۔ طاہر کمال کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ بریہا ان کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ بے دڑک آیا کرو جب تمہارا دل چاہے، طاہر علی نے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ان کی گفتگو سے پتہ چلا ان کے 2 بیٹے تھے، ان کی فیملیز بھی یہاں رہائش پذیر تھیں، ان کے بچے بھی تھے، 2 پوتے بھی امریکہ میں تھے، تعلیم مکمل کر رہے تھے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، آنرز کر رہی ہوں۔ اس نے مزید اپنے بارے میں بتانے سے گریز کیا اور خدا حافظ کہہ کر آ گئی۔ پھر اکثر آتے جاتے ان سے ملاقات ہوتی رہتی۔ نایاب حسن کو بھی بتایا تھا ان کے بارے میں۔ چھٹی کے روز ذرا کھانے میں دیر ہو جایا کرتی تھی کیونکہ ناشتہ بھی دیر سے کیا جاتا تھا۔ اس دن بے مقصد اس طرف آ گئی۔ جھجکتے ہوئے اس نے کھڑکی سے جھانکا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ طاہر کمال کچن میں مصروف تھے، فرائی پین میں کچھ پک رہا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آلو فرائی کر رہا ہوں، ڈبل روٹی کے ساتھ کھاؤں گا۔ روز دودھ ڈبل روٹی کھا کھا کے تنگ آ گیا ہوں۔ تم کس کام سے آئی ہو؟ جی میں آپ کو بلانے آئی تھی۔ اس نے فوراً ہی بات بنائی۔ کھانے پر؟ دادا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں کوئی خاص بات ہے؟ نہیں ایسے ہی، پلیز آئیے، اس نے ضد کی۔ اچھا بھائی۔ انہوں نے چولہا بند کیا، سنک میں ہاتھ دھوئے اور اس کے ساتھ آ گئے۔ آلو گوشت، رائتا، سلاد، فرنی تھی کھانے میں۔ انہوں نے بڑی رغبت سے کھایا۔ دادا انکل آپ کا کھانا کوئی نہیں بناتا؟ بریہا نے اچانک پوچھا۔ سب کہتے ہیں بوڑھا ہوں، پرہیزی کھاؤں، بس ڈبل روٹی دودھ کے ساتھ۔ انہوں نے جھوٹ بولا۔ کیا کہتے ہیں ان کے بچے؟ اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ آپ کی بیٹیاں ہیں؟ نہیں 2 بیٹے ہیں، بہویں ہیں، پوتے پوتیاں سب ہیں، بس تم جیسی کوئی نہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھایا کریں، فیروزہ بوا بہت مزیدار پکاتی ہیں۔ نہیں بیٹی یہ اچھا نہیں لگتا، غیریت مت برتیے جناب، آپ بھی اولاد سے نالاں ہیں، آ جایا کریں، بلکہ اب ہم چاروں اکٹھے کھانا کھایا کریں گے۔ آپ کے پاس تو آپ کی پوتی ہے، ہماری پوتی کے پاس تو ہمارے لیے وقت نہیں، طاہر کمال نے حسرت سے کہا۔ وہ پڑھائی میں مصروف رہتی ہوں گی، نایاب حسن نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا۔ اجی خاک، کلب اور تفریحات سے ہی فرصت نہیں، ان کی امی کو ان سے زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ ابا واپس آتے ہیں تو بیوی بچے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ باہر سے کھانا کھا کر آتے ہیں۔ ہمارے گھر کھانا نہیں پکتا، گھر میں رہتا ہی کون ہے، صرف سونے کے لیے آیا جاتا ہے، صرف میں کھاتا ہوں یا ملازم۔ میں نے اتنی محنت کی، کاش یہ واپس نہ آئے ہوتے۔ جدائی کا دکھ اس دکھ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، بیمار پڑ جاؤں تو کوئی نہیں پوچھتا آ کر، بتاتے ہوئے آواز بھر آ گئی۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا، اگر میری پوتی نہ ہوتی، میں اس بچی کا شکر گزار ہوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں دادا؟ بریہا نے ٹوکا۔ سچ کہہ رہا ہوں، بڑھاپے میں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اولاد سے محبت کی خدمت کی توقع ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین جن کی اولادیں بڑھاپے کا سہارا بنتی ہیں، ورنہ ہمارے جیسے 1000 ڈھونڈیں گے تو لاکھ ملیں گے۔ اتنے مصروف ہو جانے والی اولاد پلٹ کر دیکھتی نہیں کہ کوئی ان کی راہ دیکھنے والا ہے۔ دور دیس بس جانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے، انتظار کرنے والی آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں۔ یہ نعمتیں جن کے لیے دن رات ایک کر دیا جاتا ہے، جوان ہونے پر اپنے فرائض سے غافل ہو جاتی ہیں۔ بڑی بڑی باتیں مت کریں، میں آپ دونوں کی پوتی ہوں۔ دادا انکل جو کام ہو آپ حکم کیا کریں، کوتاہی نہیں کروں گی۔ بیٹیوں کو حکم نہیں دیتے، گزارش کرتے ہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ طاہر کمال اب اکثر یہاں نظر آنے لگے تھے۔ نایاب حسن اپنی بڑائی کا رعب دکھاتے تھے، بقول ان کے طاہر کمال پورے 70 کے تھے اور نایاب حسن 72 کے۔ فیروزہ بوا کا کہنا تھا، شطرنج کی بساط بچھا کر یوں لڑ لڑ کر کھیلتے ہیں جیسے کھلنڈرے جوان ہوں۔ کبھی کبھی طاہر کمال، نایاب حسن اور فیروزہ بوا چھوٹی سی گاڑی میں سیر کرنے جاتے، بریہا گاڑی خوب بھگاتی، برگر کھاتے۔ بھائی جان اس بڑھاپے میں چٹنی مت کھائیے، ابے بڈھے 2 سال کم ہوں گے تجھ سے۔ کیچپ ہے؟ کیچپ کو علیحدہ علیحدہ کہہ کر ادا کرتے۔ ارے ہوتی تو وہی چٹنی ہے نا بھائی جان۔ دھت بھائی جان نہیں ہوں، اپنی عمر چھپاتا ہے عورتوں کی طرح، صورت سے 75 کا لگتا ہے۔ آہستہ لڑا کریں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بریہا کہتی۔ ارے دیکھا کریں اس بڈھے کو، جب صحیح عمر بتاؤ تو کیا لال پیلا ہوتا ہے، کشمش نہ ہو تو۔ طاہر کمال کے چہرے پر جھریوں کا جال زیادہ تھا۔
نایاب حسن اسی مناسبت سے کشمش کہتے۔ خود کو دیکھو، سوکھی خوبانی ہو۔ چوڑے چہرے پر جھریاں ذرا کم تھیں۔ طاہر کمال نے ان کا نام سوکھی خوبانی رکھ دیا تھا۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں آؤں گی۔ سب ہنس رہے ہیں۔ اور پلیز آپ بہرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہاتھ دھوئے ہیں کہ نہیں۔ ہاں تو اطمینان ضروری ہوتا ہے۔ بوڑھا ہے نا، سٹیا گیا ہے، فوراً بدلہ لیا جاتا۔ دونوں بریحہ سے اپنے لاڈ اٹھواتے تھے۔ بریحہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ وہ کہتی، دو دو دادا ہو گئے میرے۔ طاہر کمال اس دن بے انتہا پریشان تھے۔ کھانا کھانے تو آ گئے مگر لقمہ نہ توڑا۔ ارے کھاؤ بھی، نایاب حسن نے ٹوکا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ دادا انکل آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بریحہ پریشان ہو گئی۔ میرے بچے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابھی تو آئے تھے، نایاب حسن نے کہا۔ ہاں انہیں پسند نہیں آیا پاکستان، کہتے ہیں یہاں بہت بے ایمانی ہے۔ امریکہ میں کیا ولی بستے ہیں۔ چھوٹی بہو کو اس شہر سے الرجی ہے، یہ پوش ایریا نہیں۔ وہ کہتی ہے ہم سوئمنگ کرتے ہیں تو برابر کے گھروں کے لڑکے لڑکیاں دیکھتے ہیں۔ قابل اعتراض طریقے سے زندگی گزاری جائے گی تو ایسا تو ہوگا، لہٰذا میں نے کہہ دیا ہوٹلز کے سوئمنگ پول استعمال کرو۔ جو چند گھڑیاں گھر میں گزرتی تھیں وہ بھی اب باہر کی نظر ہو جاتی ہیں۔ کتنا اچھا ہو آپ نے یہ گھر لے لیا، ورنہ ہمارے اس گھر کا سودا نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی خریدار آتے تھے اس حصے پر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، بس جانے کیوں مجھے اعتراض نہ ہوا، شاید بھائی جان کی شکل میں مجھے اپنائیت محسوس ہوئی۔ بھائی جان کہتے ہو اور ایک لقمہ نہیں توڑتے۔ جو جہاں جاتا ہے جانے دو، ہر شخص کو اپنے مقدر کا لکھا کرنا ہے، نایاب حسن نے سمجھایا۔ بڑا بیٹا کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ چلو، جبکہ جانا نہیں چاہتا میں۔ میرا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے، اس مٹی میں دفن ہوگا۔ ان کے آنے سے تو مزید پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنا اثاثہ اسی گھر میں لگا دیا، سوچا تھا سب مل کر رہیں گے۔ اچھا پہلے کھانا کھاؤ، باتیں بعد میں کرنا۔ نایاب حسن نے ان کی پلیٹ میں سالن ڈالا۔ بس مجھے خواہش نہیں۔ طاہر کمال بہت افسردہ اور دلگیر نظر آ رہے تھے۔ کیوں خواہش نہیں؟ تمہارا پسندیدہ پالک گوشت ہے، کھاؤ اور بے فکر ہو جاؤ۔ اپنے بستر کے ساتھ تمہارا بستر بھی لگا دوں گا۔ اس گھر کو اٹھا دینا کرائے پر۔ طاہر کمال کی بوڑھی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس گھر میں تبدیلیاں میں نے اپنے بچوں کی پسند کے مطابق کروائی تھیں۔ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، فی الحال رزق کھاؤ، سامنے رکھا ہے، انکار نہ کرو۔ نایاب حسن نے انہیں اصرار کر کے کھانا کھلایا، ورنہ ان کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ طاہر کمال کی اولادیں تھوڑا عرصہ رہیں اور پھر ناک منہ چڑھا کر واپس چلی گئیں۔ نایاب حسن نے بہت کہا مگر وہ یہاں آ کر رہنے پر تیار نہ ہوئے۔ البتہ کھانا ضرور کھاتے۔ وہ بار بار کہتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ میں نے یہ حصہ چھوڑ دیا، ورنہ میں تنہائی کا عذاب سہنے کے لیے رہ جاتا۔ ابھی کرائے پر کوئی نہ آیا تھا، دیکھ بھال کر کرائے پر چڑھانا۔ نایاب حسن نے تاکید کی۔ ہم دونوں مل کر طے کریں گے، طاہر نے کہا۔ نہیں یہ فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے، نایاب حسن نے کہا۔ ہماری بریحہ بیٹی جیسے چاہے گی میں اسے کرائے پر دوں گا۔ طاہر کمال نے بریحہ کو محبت سے دیکھ کر کہا، نہیں انکل دادا، یہ آپ کا خالص ذاتی مسئلہ ہے۔ خود تم لوگ خیریت برتتے ہو، مجھے کہتے ہو بستر بھی یہاں لے آؤں۔ طاہر کمال ناراض ہو گئے۔ بچوں والی بات مت کرو، پہلے اپنی رہائش کا ٹھیک کرو، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ مزید ایک دیوار بنا کر طاہر کمال کی رہائش گاہ مکمل ہوئی۔ 2 کمرے، ایک کچن، گرل کا دروازہ انہوں نے اپنے لیے مخصوص کرا لیا۔ کئی لوگ مکان دیکھنے آ رہے تھے اور جب بھی کوئی آتا اتفاق سے بریحہ یونیورسٹی گئی ہوتی تھی۔ اس دن وہ بڑے مزے سے رنگ برنگ چھتری تلے ایزی چیئر پر بیٹھی مطالعہ کر رہی تھی، پھر کتابیں ایک سائڈ پر رکھ کر اخبار اٹھا لائی اور اطمینان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اخبار پڑھ کر دل دکھ سے لبریز ہو گیا۔ حالات سے آگاہی کے بجائے آج کل تو اخبارات دکھوں کا پٹارا لگتا ہے۔ اتنے فساد، اتنی دھاندلی، جانے ہم سب کس طرف جا رہے ہیں۔ ملکی اور شہری حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہے انسان اخبار ہی پڑھنا چھوڑ دے۔ اس نے بوجھل آنکھوں کو بند کیا، بھاری پپوٹوں کو انگلیوں سے دبایا، اخبار میز پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی غافل ہو رہی تھی، اور جب اس طرح سو جاتی تو بے شک ڈول بجتے رہتے اس پر اثر نہ ہوتا۔ نیند پوری کر کے اٹھتی۔ اس نیند سے خالص طور پر فیروزہ بوا بہت خائف تھیں۔ عورت کو اتنی غافل نیند نہیں سونا چاہیے، کل کو جانے کیا ہو۔ بی بی اپنی سعادت کو بدل ڈالو، چور اچکے تو صفایا کر جائیں گے، ایسے بھی کیا نیند، وہ کہتی۔ وہ خود بھی اپنی نیند سے بیزار تھی، شاید عمر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، مگر فی الحال کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ ہیلو، سیٹی بجی، پھر چٹکی۔ وہ ٹچ سے مس نہ ہوئی۔ آنے والے نے تشویش سے کلائی تھام کر نبض ٹٹولی، جو معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ اتنی غافل نیند، اسے حیرت ہوئی۔ چپٹ کر اخبار منہ سے ہٹایا، یکدم ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اوہ تھینکس گاڈ، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے آرام سے کلائی چھوڑ دی۔ میں سمجھا تھا خدا نہ خواستہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ گلابی خمار آلود آنکھیں قہر سے بھری تھیں۔ کون ہیں آپ؟
وہ سیدھی ہوئی، اخبار گود میں چرمرا گیا تھا۔ ہم مکان دیکھنے آئے ہیں تو دیکھیے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ دل کیسا دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ یہ بھی غالباً مکان کا حصہ ہے، تو پھر اتنا زیادہ کرایہ ہے تو انسان سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس نے بریہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس نے نگاہ ہٹا لی۔ چہرے پر گردش کرتا لہو کیسی تپش دے رہا تھا۔ باتوں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ یقیناً وہ لوگ اسی طرف آ رہے تھے۔ بریہ کتابیں اخبار وغیرہ سمیٹ کر اٹھ گئی۔ کرایہ دار معقول لگے اور یوں ایک پورشن کرائے پر چڑھ گیا جس میں 4 بیڈ روم، ڈرائنگ، ڈائننگ، ٹی وی لاؤنج، ساتھ سوئمنگ پول تھا۔ سوئمنگ پول کی وجہ سے اس طرف کا کرایہ زیادہ تھا۔ بہت جلد یہ فیملی یہاں شفٹ ہو گئی، جو بریہ کو قطعی پسند نہ آئی تھی۔ مجھ سے کہتے رہے جیسے بریہ پسند کرے گی انہیں مکان دیں گے، اور جب کرائے پر چڑھایا تو پوچھا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ مجھے یہ لوگ بہت پسند آئے۔ فیروزہ بوا کی بانچیں کھلیں، ناک اور چپٹی ہو گئی۔ بہت شریف لوگ ہیں۔ نایاب حسن نے سر ہلایا تو طاہر کمال مسکرا دیے۔ میں نے بریانی کی پلیٹ پہنچائی تو انہوں نے بھی کباب ساتھ کر دیے۔ فیروزہ بوا نے کہا۔ کباب کھاتی بریہ چونکی۔ وہ کبابوں کی تعریف کرنے والی تھی۔ مزید کباب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، روک لیا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کباب وہاں سے آئے ہیں۔ بریہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ لو بھلا بتایا تو ہے ابھی۔ تمہارا موڈ کس خوشی میں خراب ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ موڈ خوشی میں خراب نہیں ہوا کرتا، طاہر کمال نے تصحیح کی۔ اچھا بھائی، کون سا غم، کون سا دکھ ملا؟ شریف لوگ، معقول لوگ کہہ رہے ہیں اس گھر کا مرد میری کلائی تھامے کھڑا تھا۔ کیوں ہوا وہ فری؟ کیا سمجھا تھا میں بے ہوش ہوں؟ کیسی دھون سے کہہ رہا تھا زیادہ کرایہ دیا ہے۔ ہماری بریہ بیٹی بھی بہل جائے گی، 2 سہیلیاں مل جائیں گی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں بہلنے کی، پہلے سے بہلی ہوئی ہوں۔ معاملہ سنگین لگ رہا ہے۔ ہماری بیٹی تو بہت باتونی، سلجھو اور ملنسار ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں۔ یونیورسٹی میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے آج؟ میں لڑاکا نہیں ہوں دادا انکل۔ چھٹی کے روز میں نے چائے پر بلایا ہے کرایہ داروں کو، طاہر کمال نے کہا۔ بلا وجہ کا جھنجھٹ، وہ بیزاری سے بولی۔ ملنے ملانے سے محبت بڑھتی ہے۔ چائے کے ساتھ کچھ اسنیکس ہوں گے۔ کیک تم بناؤ گی؟ طاہر کمال نے کہا۔ مجھے بہت کام کرنا ہے کل، پھر نازیہ کے گھر جانا ہے۔ یہ نازیہ کون سی سہیلی ہے؟ نایاب حسن نے پوچھا۔ وہ اس کی تمام سہیلیوں سے وہ واقف تھے۔ نئی بنی ہے، آپ نہیں جانتے۔ پھر چلی جانا، چائے ہماری طرف بنے گی، پلائی بھی وہیں جائے گی۔ لیکن دادا جان مجھے ضروری جانا ہے۔ بس جب ہم نے منع کر دیا سو کر دیا۔ یعنی نئے لوگ زیادہ عزیز ہیں، میری کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا۔ فیروزہ بوا نے کیک بیک کیا۔ بریہ عین وقت پر نہانے چلی گئی۔ جب تک وہ رہے باتھ روم سے نہیں نکلی۔ بوا نے 1-2 بار دروازہ بھی بجایا۔ اپنے مہمانوں کو خود سنبھالو، اس نے صاف کہہ دیا۔ یاسمین اور نسرین دونوں بریہ سے ملنے کی مشتاق تھیں۔ دونوں بہنوں کو بہت شوق تھا بریہ سے ملنے کا۔ حمید الحسن، بیگم ذکیہ، حمید الحسن چھوٹا بیٹا رمیز، بڑے بیٹے کے لیے معذرت کی۔ وہ مقامی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا اور اس کو اچانک ہاسپٹل بلوا لیا گیا تھا۔ ہماری بریہ بیٹی نے کیک بنایا ہے، نایاب حسن نے کہا۔ انہیں کیا خبر تھی فیروزہ بوا نے بنایا ہے؟ کیک بہت لذیذ تھا، سب نے تعریف کی۔ چائے کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ رخصت ہوئے تب وہ آئی۔ آپ کا غسل زیادہ ہی طویل نہیں ہو گیا؟ طاہر کمال نے اعتراض کیا۔ مہمان ان کے تھے، میں اتنی ہی دیر لگاتی ہوں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی لوازمات کے مزے لے رہی تھی۔ چائے بھی پیو، میں نے تمہاری وجہ سے نہیں پی۔ میں بھی پیوں گا۔ نایاب حسن بھی آ بیٹھے۔ طاہر کمال نے ایک پلیٹ اٹھائی اور اس میں سارے لوازمات ڈالے۔ یہ پلیٹ ڈاکٹر شاویز کے لیے ہے، وہ آیا نہیں تھا، اسے اسپتال بلوا لیا گیا تھا، بہت اچھے لوگ ہیں وہ، اسی شخص کی وجہ سے وہ غائب ہوئی تھی اور وہ تھا نہیں۔ بریہ کو افسوس ہوا، کچھ یہ بھی غصہ تھا کہ اس سے پوچھے بغیر کرایہ دار رکھ لیے گئے تھے۔ تم بھی مل کے دیکھو ان سے، یہ پلیٹ لے جانا، ساتھ معذرت بھی کر لینا، بہانے بنانے میں تو ماہر ہو۔ انہوں نے پیار سے چھیڑا۔ میں نے کب بنائے بہانے؟ اچھا بھائی، غلطی ہو گئی۔ نایاب حسن چائے میں کیک ڈبو ڈبو کر کھانے لگے۔ دادا آپ ایسے مت کھایا کریں، بریہ نے اعتراض کیا۔ کیک اور ذائقے دار لگتا ہے۔ طاہر کمال نے بھی ان کی تقلید کی۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ بوا، یہ دونوں مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں۔ بوا نے تو سب سے پہلے اسی طرح کھایا تھا۔ فیروزہ بوا ہنستی۔ فریحہ ان سب کی شکلوں سے واقف ہو چکی تھی، ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اچانک ایک روز فیروزہ بوا دھڑام سے گر گئیں۔ بچاتے بچاتے پاؤں میں جو موچ آئی، اس نے چلنے پھرنے سے لاچار کر دیا۔ کھانے پکانے کی ذمہ داری اس کے سر پر آ گئی، بوکھلا کر رہ گئی۔ اسے تو کھانا پکانا آتا ہی نہیں تھا۔ آملیٹ، آلو کی بھجیا، مسور کی دال چاول اکثر لئی ہو جاتے۔ فریزر میں گوشت اور مرغی بھی تھی مگر پکائی نہ تھی۔ وہ دونوں جو سامنے رکھتی کھا لیتے۔ تنوری روٹی کھا کر بقول دونوں کے گیس ہوتی جا رہی تھی۔ گوشت اور چکن پکانے میں طاہر کمال تو ماہر تھے مگر وہ چاہتے بریہ بنائے، وہ گنی کتراتی۔ آج چوتھا دن تھا آملیٹ اور دال چاول کھاتے ہوئے۔ طاہر کمال اور نایاب حسن نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا۔ طاہر کمال تو ویسے بھی نئے نئے ذائقوں کے عادی ہو گئے تھے۔ بہت مزیدار ہے، کھائیے۔ بریہ نے انہیں میز پر خاموش بیٹھے دیکھا تو کہا۔ اپنے لیے وہ اچار کی پھانک نکال لائی تھی، روٹی سے کھانے لگی۔
فیروزہ بوا نے لاڈ پیار میں اسے کھانا پکانا نہیں سکھایا تھا۔ تبھی یاسمین ٹرے اٹھائے آ گئی۔ کڑھی چاول تھے، دونوں اس پر ٹوٹ پڑے۔ یاسمین بے ساختہ ہنس دی۔ آپ بھی تو لیجئے۔ اس نے دوستانہ مسکراہٹ سے بریحہ کو دیکھا۔ مجھے پسند نہیں، بریحہ نے بے اعتنائی سے کہا۔ اس کی اب تک ان سے دوستی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے للچائی نظروں سے کڑھی چاول دیکھے۔ میں اور لاؤں؟ یاسمین نے پوچھا۔ ضرور، طاہر کمال نے فرمائش کی۔ پھیکی بھجیا، کچے آلو اور تندوری روٹی کھا کھا کر پیٹ اکڑ گیا۔ نایاب حسن نے اسے مزید شرمندہ کر دیا۔ یاسمین اور کڑھی لے آئی۔ بھئی لطف آ گیا، دونوں نے جی بھر کر کھایا۔ بریحہ توہین محسوس کر کے اٹھ گئی۔ دوسرے دن وہ پکے پکائے کھانوں کے ڈبے خرید لائی۔ فیروزہ بوا کو کھینچ کھانچ کر کچن میں لے آئی اور ان سے روٹیاں پکوائیں۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی سوزوکی میں باہر نکلی۔ وہ تینوں بہن بھائی بھی کالج کے لیے نکلے تھے۔ رمیز نے اسے دیکھ کر سیدھی کیب چڑھ ٹیڑھی کر کے انگوٹھے کی مدد سے لفٹ کی درخواست کی۔ دونوں بہنیں منع کرتی رہ گئیں۔ بریحہ سے جھجک سی ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی سلو کر دی۔ السلام علیکم۔ وہ لپک کر نزدیک آیا۔ لفٹ پلیز۔ اس نے گاڑی روک کر فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میری دونوں بہنیں بھی ہیں، بلا لیجئے انہیں بھی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آ جاؤ بھئی، اس نے پکارا۔ اترو تم بھی، خواہ مخواہ جان نہ پہچان، یاسمین نے کہا۔ ارے یہ اپنے لینڈ لارڈ کی پوتی ہے، اس نے اپنی طرف سے اطلاع دی۔ امی کو بتاؤں گی، نسرین نے دھمکی دی۔ تم سے تو چغلخوری کی بو دور سے آتی ہے۔ اب آ جاؤ، میں اترنے والا نہیں۔ آئیے پلیز، بریحہ نے مجبوراً دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ دونوں بھائی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر شرمندگی سے بیٹھ گئیں۔ صاف لگ رہا تھا زبردستی کی لفٹ ہے۔ یہ دو عدد میری بہنیں ہیں، میں ان کا بھائی ہوں رمیز۔ بڑی یاسمین ہے، یہ آدھی پرائی ہو چکی ہے۔ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں، سب سے چھوٹا ہوں مگر لاڈلا نہیں۔ سب سے افسوسناک پہلو یہی ہے، سب سے بڑی دشمن مجھ سے بڑی نسرین ہے، کیونکہ اس کی میری سرحدیں ملتی ہیں۔ 2 سال بڑی ہے مگر لگتی 3 سال چھوٹی ہیں۔ آپ بھی اپنے والدین کی آخری غلطی لگتی ہیں۔ میرا کوئی تعارف نہیں، اس نے سرد مہری سے کہا۔ رمیز پانی پانی ہو گیا۔ بہنوں کا دل چاہ رہا تھا چلتی گاڑی سے اتر جائیں۔ آپ برائے مہربانی اس طرف گاڑی روک دیں، یہاں رکشے کھڑے ہیں۔ نسرین کہنا جوش میں آ گئی۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری، میری بات آپ کو ناگوار گزری۔ دراصل میرا کوئی تعارف نہیں، بس میں ایک پوتی ہوں۔ اسے اپنے تعارف بے حد مضحکہ خیز لگتا تھا۔ ماں کی وفات کے بعد والد 2 بیٹوں کو لے کر باہر چلے گئے اور دوسری شادی کر لی۔ ان کو مجھ سے نفرت ہے، اس لیے آج تک پلٹ کر نہیں پوچھا، دادا کے ساتھ رہتی ہوں وغیرہ۔ یہ سب بتانا اسے بہت ناگوار تھا۔ رمیز کی عادت ہے، ہر ایک سے فری ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، ایسے لوگ بہت لکی ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر ملتے ہیں۔ جھجک میں انسان بعض اوقات اپنا بہت نقصان کر لیتا ہے۔ میرے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ فیروزہ بوا سے پوچھ لیجئے گا، اس نے نرمی سے کہا۔ ہم لوگ کھوجی نہیں، جو سامنے ہو وہی دیکھتے ہیں، یاسمین نے کہا۔ اور جو بیوٹیفل ہے، نسرین بے ساختہ کے اٹھی اور اس کے انداز پر متاثر ہوئی تھی۔ تھینک یو، وہ آہستہ سے مسکرائی۔ رمیز چھوٹے چھوٹے چٹکلے چھوڑتا جا رہا تھا، حالانکہ بریحہ کی طبیعت میں ملنساری تھی، بس اپنا نظر انداز کیا جانا ناگوار گزرا تھا۔ دادا انکل نے اسے پوچھے بغیر خود ہی کرایہ دار رکھ لیے تھے۔ جھجک بھی تھی اور خفگی بھی۔ اس گھر کے ایک فرد نے جس طرح اس کی کلائی تھامی تھی، اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ جب تک گرلز کالج آتا وہ تینوں سے فری ہو چکی تھی۔ شام کی چائے ہماری طرف، نسرین نے دعوت دی۔ میں ویسے ہی آ جاؤں گی کسی روز، اس نے چائے کی حامی نہیں بھری۔ آپ تو بہت پیاری ہیں، ہم بلا وجہ ہی آپ سے جھجک رہے تھے۔ اتنے دن نکل گئے، ہم سمجھ رہے تھے آپ مغرور ہیں، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تو اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، رمیز نے کالر جھٹکے۔ اب طے ہے، ہم لوگ شام یا رات کسی بھی لمحے مل سکتے ہیں۔ تم اپنی ٹیوشن پر نہیں جاؤ گے؟ نسرین نے آنکھیں دکھائیں۔ ایک تو یہ، دوسری میری اماں جان ہیں، ٹیوشن پہ نہیں جاؤ گے؟ اس کی نقل اتاری۔ بریحہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ بڑے اچھے موڈ میں واپس آئی تھی۔ فیروزہ بوا کی طبیعت خاصی بہتر نظر آئی، انہوں نے اس کی پسندیدہ ڈش بنائی تھی۔ شکر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اف، مجھے کہیں کا نہیں رکھا، خدا نہ کرے اتنے پیارے پیارے ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ فیروزہ بوا نے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ دونوں داداؤں نے اسے جی بھر کر شرمندہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا، اب میں کھانا پکانا ضرور سیکھوں گی، بریحہ نے اعلان کیا۔ کرایہ داروں سے آہستہ آہستہ تکلف کی دیوار گرتی چلی گئی۔ یہ بے دھڑک وہاں چلی جایا کرتی تھی، صرف اس وقت احتیاط کرتی جب ڈاکٹر شاویز کی بلیک ہونڈا سیوک موجود ہوتی، لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہوا کرتا تھا۔ بڑی دوستی ہو گئی ہے کرایہ داروں سے؟ ناراضگی ختم؟ طاہر کمال نے ہنس کر پوچھا۔ بس ہو گئی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ دوسری طرف کے پورشن کے لیے چند پارٹیز آئی ہیں، انہوں نے اطلاع دی۔ جو مناسب لگے رکھ لیں، وہ لاتعلقی سے بولی۔ تم چیک نہیں کرو گی؟ آگے کون سی میری رائے پوچھی تھی؟ تو یہ بات تھی، تو ہماری پوتی اس لیے ناراض تھی، اس بار خالص تمہاری مرضی چلے گی۔
مجھے کیا معلوم کون کیسا ہے، آپ کسی کو بھی رکھ لیں، اچھے لوگ رکھے ہیں آپ نے، یہ فیملی مجھے بھی بہت پسند آئی ہے، اس نے سادگی سے اعتراف کیا۔ بس اسے ڈاکٹر شاویز سے چڑ تھی، جو گھر بھر کا چہیتا تھا۔ سب اس سے متاثر تھے، یوں لگتا تھا ہسپتال کا سارا عملہ بیکار ہے، ایک یہی ہے جو محب وطن مریضوں کا مسیحا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو ہسپتال کے مریض فوت ہو جائیں گے۔ خود کو اہمیت دینے والے لوگ ویسے بھی شوباز لگتے، گھر میں ہوتا تو سب اس کی خوشنودی میں مصروف ہو جاتے، اتنے پیار و محبت سے اس کا ذکر ہوتا تھا۔ کبھی کبھی سوئمنگ پول کے پاس ایزی چیئر پر نیم دراز موبائل فون پر باتیں کرتا نظر آتا۔ اس دن تینوں ٹہلتی ہوئی باتیں کر رہی تھی، اسی اثنا میں ڈاکٹر شاویز کسی پیاری سی لڑکی کے ساتھ گیٹ میں داخل ہوا۔ لو، وہ روشنا آ گئی۔ دونوں نے برا سا منہ بنایا، مگر فوراً مسکراہٹ سجا لی، کیونکہ گیٹ کے قریب تھی یہ قدرے پیچھے ہو گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں؟ روشنا نے بڑی محبت سے دونوں کو گلے سے لگا کر رخسار پر پیار کیا، ان کا انداز بھی ایسا تھا۔ شاویز بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہیلو، اس نے بڑھ کر بریحہ سے ہاتھ ملایا۔ وہ ہیلو کہہ کر رہ گئی، جگہ ایسی تھی فوراً پلٹ کر جانا بہت معیوب لگتا۔ السلام علیکم انکل۔ اوپر سے حمید الحسن آ گئے تو روشنا نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ جیتی رہو، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک شاپر یاسمین کی سمت بڑھایا۔ مجھے پسند آیا تھا خرید لیا، تمہیں پسند ہو تو رکھ لینا ورنہ چھوٹی بہن کو دے دینا۔ ریجیکٹ کیا ہوا مجھے دیں گی، نسرین نے دہائی دی۔ ابھی تو ایسا ہوگا گڑیا، تمہارے نمبر پر تو سب کچھ تمہارا ہوگا، شاویز نے کہا تو روشنا شرما کر ہنس دی۔ موصوف کی یہ پسند ہے، بہنوں نے تو شکلیں بگاڑ لی تھیں۔ خیر ہمیں کیا، بریحہ نے شانے اچکائے۔ اس نے بڑی محنت سے کھیر بنائی تھی سو انہیں دینے آئی تھی۔ بھئی واہ، اتنی لذیذ۔ ذکیہ نے اسے پیار کیا اور 100 روپے انعام دیا۔ اب تو میں روز کچھ نہ کچھ بنا کر لایا کروں گی۔ وہ ان کی اپنائیت پر بہت خوش ہوئی۔ لڑکیاں چاہے کتنے اونچے منصب پر فائز ہو جائیں، کھانا پکانا لازمی آنا چاہیے، کچن سے تو عورت کی پہچان ہے، ذکیہ بیگم نے کہا۔ بھائی بھی کہتے ہیں وہ عورت ہی کیا جو کھانے پکانے سے واقف نہ ہو، نسرین بولی۔ سنا ہے ڈاکٹر روشنا کوکنگ کلاسز اٹینڈ کر رہی ہیں، شاویز نے انکشاف کیا۔ معدے کے راستے بھی بھائی کو گھیر لے گی یا اللہ، نسرین نے سر پیٹا۔ تمہیں کس بات کی تکلیف ہے، رمیز نے کہا۔ تمہارے تیور بھی ٹھیک نہیں مرچو، خوب تیار شیار پرفیوم میں بی کر ٹیوشن سینٹر جاتا ہے، روز فون آ جاتا ہے، سنے رمیز ہیں؟ نسرین نے نقل اتاری۔ اپنا نام تک نہیں بتاتی، بار بار فون کر کے وقت ضائع کرتی ہے، ابو کو بتاؤں گی۔ بتا دینا، تم سے امید بھی یہی ہے۔ میری بیٹنگ ہے، تم جلو، اتنے پھدے صحیح مار کھاتے ہو تم وہاں۔ مارا تھا اس لڑکی کے بھائی نے، گھر میں کہہ دیا بائک سلپ ہو گئی۔ تم بائک سے گر گئے تھے کیا؟ ذکیہ نے دہائی دی۔ امی، اس چغلخور سے پہلے پیچھا چھڑائیں، جھوٹ بولتی ہے، سلمیٰ نے بتایا تھا مجھے، نسرین نے کہا اور بریحہ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ لی۔ تمہیں ہر ڈش پر انعام ملے گا۔ کباب پر حمید الحسن نے 100 روپے تھمایا تو رمیز نے احتجاج کیا۔ تم جلو، بریحہ ہنس کر بولی۔ اب تو آئس کریم چلے گی نا، رمیز نے ندیدے پن سے کہا۔ اس کے پیسے خرچ مت کرواؤ، کل مجھ سے 500 روپے لیے ہیں، اس کی لے کر آؤ، حمید الحسن نے کہا۔ وہ تو ختم بھی ہو گئے۔ دیکھا ابو، یہ بہت چٹورا ہو گیا ہے، مجھے بھی دیں 500، نسرین مچلی۔ باولی ہوئی ہو، کیا کرو گی اتنے پیسے؟ ذکیہ نے منع کر دیا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ رمیز زیادہ پیارا ہے، نسرین نے ماں سے شکایت کی۔ میری تو چاروں اولادیں آنکھوں کا تارا ہیں، ذکیہ بیگم نے بیٹی کو چوم لیا، وہ خوش ہو گئی۔ کتنا مکمل گھرانہ تھا یہ، اسے واقعی بہت پسند آیا۔ بہن بھائی ایک دوسرے پر جان دیتے، والدین بچوں کا خیال رکھتے، اتنا سکون تھا یہاں۔ کاش مجھے بھی پتہ ہوتا والدین کا پیار کیسا ہوتا ہے، وہ بھیگی آنکھیں لیے اٹھاتی۔ بریحہ بیٹی بہت پیاری ہے، ذکیہ کے لہجے میں ممتا کی بو تھی۔ فیروزہ بوا نے پوری معلومات پہنچائی تھیں۔ کتنی بد نصیب ہے، باپ کا دل اتنا شکی ہو سکتا ہے، میرے تو کسی بچے کے سر میں درد بھی ہو تو پریشان ہو جاتا ہوں، حمید الحسن نے کہا۔ سب ایک سے نہیں ہوتے، مگر اپنی اولاد تو جانور کو بھی عزیز ہوتی ہے۔ ہاں، خدا کسی کے لیے ایسے حالات نہ کرے۔ باپ نے بیوی کے فوت ہو جانے کا ذمہ دار بیٹی کو ٹھہرایا اور بیٹوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ یہ تو بھلا ہوا فیروزہ بوا کا، انہوں نے جان فشانی سے پرورش کی۔ نایاب حسن بھی قابل رحم ہیں، کیا پتہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے، بیٹوں کی شادی کے بعد کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنی خواری لکھی ہے۔ یہ سب مرد پر ہوتا ہے، بیوی کو والدین کے حقوق سے آگاہ کرے، اگر اس نے آ کر گڑبڑ کی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ رمیز نے ٹیبل پر مکہ جما کر حتمی فیصلہ کیا۔ دماغ خراب ہے، کوئی والدین نہیں چاہتے کہ بیٹے کا بسا بسایا گھر اجاڑ دیں، وہ بہو کی خوشی کی خاطر خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ بہو نسلوں کی امین ہوتی ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ لڑکی یہ بات سوچ کر سسرال آئے کہ اسے نئے گھر کے لوگوں کی طرح سمجھنا ہے تو کبھی بھی یہ صورتحال نہ پیدا ہو۔ یہ تو لمبی بحث ہے۔ رمیز اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
ابو گاڑی چاہیے۔ اس نے گھڑی کی سمت دیکھا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تمہاری بائک کہاں ہے؟ میکینک کے پاس، آپ نے سیکنڈ ہینڈ لے کر دی ہے، روز خراب ہو جاتی ہے۔ تم نے خود پسند کی تھی بیٹے۔ حمید الحسن مسکرائے۔ میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، اس نے عجلت سے کہا۔ نہیں بیٹا، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اس کا بچپنا نہیں گیا، گاڑی میں دے دیتا، لیکن یہ گاڑی بہت تیز چلاتا ہے۔ حمید الحسن نے اس کی ناراضگی پر مسکرا دیے۔ تبھی رمیز آ گیا۔ یہ دیکھیے، اپنی پارٹنر نے گاڑی دے دی۔ اس نے بریحہ کی سوزوکی کی چابی لہرائی۔ اب جاؤں ابو؟ اس نے پوچھا۔ گاڑی تیز مت چلانا بیٹے کا سعادت مندی سے پوچھنا۔ حمید الحسن کو بہت بایا، حالانکہ ناراض ہو کر گیا تھا۔ یہ لو، واپسی پر بہنوں کے لیے کچھ لیتے آنا۔ انہوں نے اس کی طرف 200 روپے بڑھائے۔ وہ پیسے لے کر ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ بریحہ بھی اس سے بہت پیار کرنے لگی ہے، بہت پیاری بچی ہے۔ حمید الحسن نے محبت سے کہا۔ ابو، ہمیں ڈاکٹر روشنا نہیں پسند، نسرین نے فوراً کہا۔ اچھا، یہ تو بات کی بات ہے۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ امی، آپ نے ڈاکٹر روشنا کے لیے قطعاً حامی نہیں بھرنی، یاسمین نے فوراً ماں کو یاد دہانی کرائی۔ بیٹا، جوان بیٹے پر زبردستی تو نہیں کر سکتے، یہ اس کی پسند پر منحصر ہے، وہ جس کا انتخاب کرے۔ اتنی اچھی ہے بریحہ، ہمیں بہت پسند ہے۔ پسند تو مجھے اور تمہارے ابو کو بھی ہے، ذکیہ بیگم نے کہا۔ اللہ مالک ہے، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ آپ بات کر لیں دادا سے، بلکہ دونوں داداؤں سے، سگے سے زیادہ تو انکل دادا اس کا دم بھرتے ہیں۔ طاہر کمال کو بھی یہ بریحہ کی طرح انکل دادا کہتی تھی۔ جب تک شاویز کی مرضی نہ ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ذکیہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ شاویز، آپ اپنے گھر والوں کو کب تک لائیں گے؟ روشنا نے بوکے اور کارڈ لیتے ہوئے پوچھا، جو ڈاکٹر شاویز نے سالگرہ کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ آج مقامی ہوٹل میں ڈاکٹر روشنا نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ بہت جلد، شاویز مسکرا دیا۔ پھر بھی کوئی مدت کا تعین تو ہو، میری مما چاہتی ہیں اب میں گھر بسا لوں۔ ڈاکٹر شاویز نے ڈاکٹر روشنا کی سمت دیکھا۔ اچھی خاصی پیاری صورت شکل تھی، پھر خود کو سنوارنا بھی جانتی تھی، اپنے پیشے میں ماہر تھی، ظاہر کوئی برائی نہ تھی۔ اب وہ خود بھی گھر بسانا چاہتا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی دباؤ نہ تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ رمیز سوئمنگ پول کے نزدیک ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ بریحہ آ گئی۔ رمیز کے بچے، تم چلتے ہو کہ نہیں؟ مجھے بہت ضروری سامان خریدنا ہے۔ رمیز کے بچے کہاں ہیں؟ میں رشوت خور ہوں، کچھ دلانے کا وعدہ کر دیں۔ بریحہ جی تو میں سوچوں گا، تم ڈھنگ سے مجھے باجی کہا کرو، سمجھے، بڑی ہوں تم سے۔ ہوں گی بڑی، امی بھی ہمیشہ یہی کہتی ہیں۔ کاش رمیز بڑا ہوتا تو بریحہ کو ضرور بہو بنا لیتی۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ وہ ہنسی، بڑی دل نشین ہنسی تھی۔ یار، یہ عمروں کا فرق کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ پٹو گے تم مجھ سے؟ اب چلو، گاڑی میں چلاؤں گی۔ ہائے بریحہ جی، کیسی شاندار گاڑی چلاتی ہیں۔ اب بھاگ لیں، نسرین آنے والی ہے۔ آنے والی ہے تو آ جائے، اسے بھی لے لیں گے، مجھے تو بہت عزیز ہیں سب لوگ۔ لوگ میں کون کون آتا ہے؟ رمیز نے کہا تو وہ ہنس دی۔ راستے میں شاویز انہیں گاڑی میں دیکھ کر چونک اٹھا۔ کتنے گھل مل گئے ہیں یہ سب، اس نے سوچا۔ بریحہ جی، آپ نے ڈاکٹر روشنا کو دیکھا ہے؟ رمیز نے پوچھا۔ دیکھا ہے؟ کیسی ہے؟ بہت پیاری، وہ ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہے۔ کاش کاش، وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ کیا کاش؟ کیا بتاؤں کیا چاہتا ہوں؟ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ یہ تمہارے بھائی کس پر گئے ہیں سڑے ہوئے؟ کس نے کہا ہے سڑے ہوئے ہیں؟ رمیز نے برا مان کر پوچھا۔ تم سب بہت چاہتے ہو انہیں۔ بریحہ نے اس کے پھولے منہ کو دلچسپی سے دیکھا۔ ہاں، بہت گریٹ ہیں وہ، ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری ہر بات مانتے ہیں۔ اچھا، وہ طنز سے مسکرائی۔ اب تو وہ جان گئی تھی کہ ڈاکٹر روشنا کو گھر کا کوئی فرد بھی پسند نہیں کرتا۔ اب بتاؤ کیا کھانا ہے؟ یہ اچھا کا کیا مطلب تھا؟ رمیز اس کے طنزی انداز سے چونک گیا تھا۔ وہ میں نے ایسے ہی کہا تھا، بریحہ نے ٹالا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر روشنا کو کوئی پسند نہیں کرتا، مگر بھائی کی خاطر گوارا کریں گے۔ رمیز کے لہجے میں افسردگی تھی۔ آپ لوگ انہیں منع نہیں کریں گے؟ یہ کیسا پیار ہے کہ ان کی پسند خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس کو تسلیم کر لیا جائے، اپنی مرضی نہ بتائی جائے۔ کیسی مرضی بریحہ جی؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ بریحہ کو بریک لگانے پڑے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بریحہ چیخ کر بولی۔ ہاں، ابھی ابھی ہوا ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ کیا مطلب؟ بریحہ نے اسے گھورا۔ ہم کو ایک لڑکی ایک دم بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، آپ نے اسی کے بارے میں پوچھا ہے نا؟ میں جان سے مار ڈالوں گی، سمجھے؟ وہ سٹ پٹا گئی، اس کا منہ لال ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہو جائے تو؟ میں ایسی باتیں قطعاً پسند نہیں کرتی، سمجھے؟ وہ سختی سے بولی۔ بریحہ سلجھے مزاج کی لڑکی تھی، آج تک کوئی فضول بات اس سے منسوب نہ ہوئی تھی۔ رمیز نے بھی اسے چھیڑنے سے گریز کیا، بس یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اس کے دل میں بھائی کا خیال ہے۔ بریحہ نے گاڑی واپس موڑ لی۔ یہ کیا واپس کیوں موڑ لی؟ فہرست تو گھر بھول آئی، کتابیں لینی تھی، بریحہ نے بات ٹالی۔ ٹھیک ہے، رمیز نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ وہ کیسا بوکھلا رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہوا تھا؟ بریحہ سیدھی اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ کیوں غیر ارادی طور پر ایسی بات منہ سے نکل گئی؟ رمیز کیا سوچے گا؟ رمیز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔
پیٹ کا ہلکا تھا مگر یہ بات دبا لی، بہنوں کو نہ بتائی، کہیں بریحہ کی سبکی نہ ہو۔ ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میں بریحہ جی کے لیے خود دعا مانگوں گا۔ میں نے تو کبھی بھی ایسی بات سوچی نہیں، پھر کیوں ایسا ہوا؟ بریحہ کی شرمندگی میں رہ رہ کر اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نایاب حسن بچھڑ جائیں گے۔ اچھے بھلے سوئے تھے، اٹھنا نصیب نہ ہوا، وہ تو بدحواس ہو گئی۔ میں ہوں نہ تمہارا دادا میری بچی طاہر کمال سنبھال رہے تھے۔ نہیں میرے دادا، وہ بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بے وفائی کر جائے گا۔ طاہر کمال کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا۔ اس گھرانے نے ان کا یوں دھیان رکھا جیسے ان سے سگی رشتہ داری ہو۔ نہ میری جان، تم میری بچی ہو۔ ذکیہ نے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ اب احساس ہو رہا ہے اس بچی کے لیے کتنا پیار ہے ہمارے اندر۔ حمید الحسن نے کہا، کاش یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے۔ نسرین نے کہا تو حمید الحسن ہنس دیے۔ دھیرے دھیرے زندگی دوبارہ اپنے ڈھب پر آئی تو اس نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ فیروزہ بوا اس کا بہت خیال رکھتی۔ طاہر کمال کی چاہت کا اپنا انداز تھا۔ اتنے سارے اپنے تھے جن سے وہ کوسوں دور تھی۔ یہ اور جن سے سب سے زیادہ چاہت پا رہی تھی ان سے کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ کتنا غافل ہے میرا باپ مجھ سے۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اس دن وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو ایک صاحب کو بیٹھے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نایاب حسن سامنے بیٹھے ہوں۔ تھوڑا سا عمر کا فرق تھا۔ وہ گنگ تھی۔ نگار، وہ زیر لب بولے، میں علی حسن ہوں۔ انہوں نے تعارف کرایا۔ اب بریحہ کے لب ہلے لیکن محبت نے جوش نہ مارا۔ انہوں نے خود بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ بریحہ جلدی سے الگ ہو کر طاہر کمال کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ میرا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حسن صاحب طاہر کمال سے کہہ رہے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی۔ بریحہ جلدی سے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یہاں تنہا کیسے رہ سکتی ہو؟ حسن فیصلہ کن انداز میں بولے، 2 روز گزر گئے تھے۔ بریحہ علی حسن کے لیے دل میں کوئی جذبات نہیں محسوس کر رہی تھی۔ انہیں میری فکر کیوں ہے؟ وہاں میں کیا کروں گی؟ یہاں میرے دادا کی خوشبو ہے، میرے اپنے تو آپ ہیں۔ دادا انکل، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے ان کے بازو کو جھنجھوڑا۔ میرا تم سے کوئی سگا رشتہ تو نہیں ہے بیٹی، میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ میرے جینے کی آرزو تم ہو، مجھے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ بے مروت یہاں رہتے ہوئے بھی مجھ سے غافل رہے، وہاں رہ کر کیا یاد کرتے ہوں گے۔ اب تو جب سے یہاں سے گئے ہیں پلٹ کر خیریت تک نہیں پوچھی۔ اس دوری نے کتنے والدین کو تڑپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ دوری بڑی ظالم ہے، سفاک ہے، قاتل۔ ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا۔ دادا انکل کچھ کریں، مجھے روک لیں، وہاں میں مر جاؤں گی۔ مجھے اس شخص سے ذرا بھی پیار نہیں۔ یہ شخص نہیں، والد ہیں تمہارے، ابو، ڈیڈی۔ طاہر کمال نے رندی آواز سے سمجھایا، میں کچھ نہیں جانتی، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ علی حسن کاغذات کی تیاری میں مصروف تھے۔ بریحہ کے والد آ گئے ہیں، وہ اسے ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے، یاسمین افسردگی سے بتا رہی تھی۔ یہاں رہنے کا جواز بھی تو نہیں ہے۔ اگر شادی ہو جاتی تو اور بات تھی، یا بات ہی طے ہو جاتی۔ ہمارے نصیب میں تو وہ ہے ڈاکٹر رشنا، مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیوں پسند ہے بائی کو۔ امی ابو بھی تو منع نہیں کرتے، ہمیشہ یہی کہتے ہیں جہاں بیٹا چاہے۔ بریحہ کے ابو شاید اس کے لیے کوئی لڑکا بھی پسند کر آئے ہیں۔ کاش دادا زندہ ہوتے، مجبوراً آئے ہیں، بیٹی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ بریحہ بیچاری تو بہت پریشان ہے، لگتا ہے ہر وقت روتی رہتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ یہاں فیروزہ بوا ہیں، دادا انکل ہیں۔ بریحہ بہت لجاجت سے کہہ رہی تھی، جب تک بابا جان تھے تو میں مطمئن تھا، اب یہاں تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے پلٹ کر نہیں پوچھا۔ امی کی وفات کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرایا۔ اس نے کہا، بیکار باتیں مت کرو، جو گزر گیا اس کا ذکر اب فضول ہے۔ علی حسن کا چہرہ سپاٹ تھا، اب تم میرے پاس رہو گی۔ بریحہ کسی طرح خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے یک طرفہ جذبہ کیسے پروان چڑھا۔ دل جانتا تھا کہ وہ اس کی دسترس سے دور ہے، مگر دل کب کسی کی سنتا ہے۔ وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ طاہر کمال سے روز کہتی، دادا انکل پلیز مجھے روک لیں، وہاں میرا دم گھٹ جائے گا۔ میرے والد تمام احساسات سے کورے ہیں۔ یہ جگہ، میری شناخت یہاں سے ہے، میرے نام کے ساتھ صرف والد کا نام لگتا ہے۔ انہیں مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، کبھی انہوں نے میرا حال نہیں پوچھا، نہ فون، نہ خط، نہ کارڈ۔ نسرین یاسمین نے اسے کھانے پر بلایا تھا، اس نے برائے نام کھانا کھایا۔ سب بہت رنجیدہ تھے، اس کا حال ان سے بھی برا تھا۔ اگر میرا رمیز بڑا ہوتا تو تم کو کہیں نہ جانے دیتی، اپنی بہو بنانے میں فخر محسوس کرتی۔ ذکیہ بیگم نے پیاری سی لڑکی کو اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ یہ جملہ اندر آتے ہوئے شاویز کے کان میں پڑا، وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکا، پھر پچھلی طرف سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کسی نے بھی اسے آتے نہ دیکھا، وہ گھر پر بہت کم ہوتا تھا، اس نے بریحہ کو آتے جاتے ضرور دیکھا تھا۔ بہنیں اس پر اعتراض کرتی کہ بہت مغرور ہے، پھر دوستی ہو گئی تو اس کے اخلاق کی تعریفیں کرتی نظر آنے لگیں۔ اسے کھانا پکانا نہیں آتا، پھر رفتہ رفتہ اس کے کھانے ٹیبل پر نظر آنے لگے۔ ذکیہ بیگم کہتی، بہت کچھ سیکھ گئی ہے، ماں سر پر نہ ہو، کوئی ذمہ داری کا احساس نہ دلائے تو لڑکی کیسے کچھ سیکھے؟ ماشاءاللہ جب احساس ہوا تو سب کچھ سیکھ گئی۔ مجھے یہ بچی بہت پسند ہے، تو اپنے گھر لے آئیے نا،
مجھے شادی تو کرنی ہی ہے، رمیز شرارت سے کہتا تو سب اس مذاق پر ہنس پڑتے۔ اس نے کبھی دلچسپی نہ لی۔ ڈاکٹر روشنا حواسوں پر چھائی ہوئی تھی، کسی اور طرف کیا توجہ دیتا؟ البتہ کچھ دنوں سے گھر میں اداسی کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ اس کے جانے پر سب بہت اداس نظر آ رہے تھے۔ روشنا کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مجھے محسوس ہوتا ہے، میری خاطر مسکرا کر اس سے ملتے ہیں۔ وہ پہلی بار سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ بریحہ اچھی لڑکی ہے، لیکن روشنا میری عادت و اطوار سے واقف ہے۔ ہم طویل عرصے سے ایک دوسرے سے آشنا ہیں۔ زندگی ساتھ گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے مزاج سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ میرے والدین بھی میری پسند کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس نے پہلی بار بریحہ کے بارے میں سوچا۔ فیروزہ بوا کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بریحہ کو بخار تھا، دیکھتے ہی دیکھتے شدید ہو گیا۔ وہ رو رہی تھی اور فیروزہ بوا کی منت سماجت کر رہی تھی کہ اسے روک لے۔ میں کیا کروں، کیسے روک لوں؟ صاحب تو مجھے بھی ساتھ لے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ فیروزہ بوا نے بے بسی سے کہا، بیٹی رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بخار اور بڑھ جائے گا۔ مگر اس کے آنسو نہ تھمے۔ بخار کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ فیروزہ بوا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کر رہی تھی۔ اسپرین دی تھی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھی۔ میں جا کر بلا لاتی ہوں ڈاکٹر کو۔ فیروزہ اٹھی۔ نہیں بوا، کسی کو بے آرام نہیں کریں، بس میرے پاس رہیں۔ بریحہ نے روک لیا۔ خدا خدا کر کے صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ فیروزہ بوا جلدی سے شاویز کو بلا لائیں۔ وہ الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا ساتھ آ گیا، بلکہ پورا گھر آ گیا، پیچھے پیچھے گھبرایا ہوا۔ ساری رات تڑپتی رہی میری بچی، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ طاہر کمال کو خبر ہوئی تو فیروزہ کو ڈانٹا۔ علی حسن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ اتنے پریشان نظر آ رہے تھے جیسے سگی پوتی ہو۔ شاویز نے میڈیسن باکس سے دوائیں وغیرہ نکالی، انجیکشن تیار کیا، انجیکشن لگانے لگا۔ آہستہ لگائیے گا، یاسمین نے سرگوشی کی۔ علی حسن حیران ہوئے، اتنی عزیز تھی وہ سب کو۔ کیسی ہیں آپ؟ انتہائی دھیما لہجہ تھا۔ شاویز نے انجیکشن لگایا۔ اس کے دہکتے ہوئے رخسار مزید دہکنے لگے۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ بوا خواہ مخواہ پریشان ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، دوا پابندی سے استعمال کیجیے گا، اس نے تاکید کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر کی بات نہیں ہے، شاویز نے سب کی بے چینی دیکھ کر قدرے مسکرا کر تسلی دی۔ چلو بچوں تیاری کرو، کالج کو دیر ہو جائے گی، حمید الحسن نے کہا۔ میرا تو آج کوئی خاص پیریڈ نہیں، نسرین کا ٹیسٹ ہے، یاسمین نے جلدی سے کہا۔ جی نہیں، آج مسز شاہد نے نہیں آنا، ٹیسٹ کی ڈیٹ آگے بڑھ گئی۔ میں آج بریحہ کے پاس رہوں گی، اس کے لیے مزیدار سوپ بناؤں گی، اور ظاہر ہے چیزیں تو مجھ سے منگوائی جائیں گی۔ کافی مصروفیت ہوگی، اس لیے میں بھی کالج نہیں جا رہا۔ رمیز نے بہانہ تراشا۔ تم لوگ تیمارداری کم کرو گے، پریشان زیادہ کرو گے بچی کو، ذکیہ نے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ شاویز بھائی آپ بھی چھٹی کر لیجئے، روز جاتے ہیں اسپتال، میرے ایک نہیں بہت سے مریض ہیں، فون پر خیریت پوچھ لوں گا۔ شاویز نے بیگ کی زپ کھینچ کر بند کی۔ اس نے چادر ناک تک کھینچ لی، گلابی گلابی آنکھیں، بخار کی تمازت سے سرخ چہرہ، منتشر بال۔ شاویز نے جاتے جاتے ایک نگاہ اس پر ڈالی، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جھٹ پلکیں موند لی۔ اس نظر میں کیا تھا؟ شاویز نے عجیب سی بے قلی محسوس کی۔ سارے وقت مصروفیت میں اس کا چہرہ بار بار ذہن کو منتشر کرتا رہا۔ بریحہ کا اتنا خیال رکھا جا رہا تھا جیسے کوئی بہت نازک کھلونا ہو۔ اتنی محبت، اتنی چاہت اسے کہیں نہیں ملے گی۔ یہ سب اس سے بے لوث پیار کرتے ہیں۔ علی حسن کی سوچ کے دائرے پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ جس طرح نخرے کر کے طاہر کمال کے ہاتھ سے دوا پی رہی تھی، اتنی کڑوی دوائیں ہیں۔ اس نے برے برے منہ بنائے۔ میرے بیٹے کا بخار بھی تو کم ہو گیا، طاہر کمال نے پیار سے کہا۔ سگے باپ سے تو وہ مخاطب ہی نہ ہوتی تھی۔ فیروزہ بوا کبھی پاؤں دباتی کبھی سر، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، بخار بھی خود لے لیتی۔ طاہر کمال سوچ رہے تھے، اسے وہاں ایسی چاہتیں تھوڑا ہی ملے گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کتنی غفلت کی، جبھی تو مجھ سے دور ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ میں نے کیوں نفرت کا اظہار کیا؟ اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ اتنا ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود میں نے اتنی جاہلانہ سوچ رکھی، اتنا طویل عرصہ میں اس سے غافل رہا۔ بیٹی کی شکایتیں نظریں خنجر کی طرح سینے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ بابا جان نے اولاد کی جدائی میں طویل عرصہ گزار دیا۔ ایک پوتی تھی ان کے پاس۔ اولاد، خاص کر بیٹے، کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں، اپنے والدین کو بھول کر اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ والدین آس و امید کے چکر میں انتظار کی سولی پر چڑھ جاتے ہیں، جدائی دے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں، بعد میں تاسف و ندامت کا احساس لیے اولاد رہ جاتی ہے۔ اب میں وہی کروں گا جو میری بیٹی چاہے گی۔ انہوں نے بڑی چاہت سے بیٹی کی پیشانی چومی۔ میری جان، جلد صحت یاب ہو جاؤ، تمہارے ڈیڈی تمہارے لیے پریشان ہیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما، لبوں سے لگایا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں، جنہیں چھپانے کے لیے وہاں سے ہٹ گئے۔ بریحہ کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ فون ہے ڈاکٹر صاحب کا، مریض کا حال پوچھ رہے ہیں۔ رمیز کارڈلیس لے کر آ گیا۔ میں کیسے بتاؤں، تم خود بتاؤ، بریحہ نے کہا۔ مجھے کیا معلوم کیسی طبیعت ہے؟ رمیز نے بے نیازی سے شانے اچکائے اور فون اسے تھما دیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بڑا شگفتہ سا لہجہ تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوائیں استعمال کیں، بخار چیک کیا؟ جی۔
رزلٹ بہتر ہے، شام سے پہلے بہترین ہو جانا چاہیے، شاویز نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ بریحہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ رمیز نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بریحہ نے سر تک چادر کھینچ لی۔ ہائے، ایسا کیا کہہ دیا اس خشک ترین شخص نے؟ تنگ مت کرو، نیند آ رہی ہے، وہ چادر کے اندر سے بولی۔ شام سے پہلے بہترین ہو جانا چاہیے۔ دھیما دھیما بھاری دل نشین لہجہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ سوپ تیار ہے، یاسمین ٹرے اٹھائے آ گئی۔ بریحہ سو گئی ہے، ڈاکٹر نے سونے کے لیے کہا ہے، رمیز نے اطلاع دی۔ جی نہیں، مجھے شام سے پہلے ٹھیک ہونا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واہ، کیا سعادت مندی ہے، ڈاکٹر نے اور کیا کہا تھا؟ یاسمین نے معنی خیزی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا رمیز کو یہاں سے بھیج دو۔ بریحہ نے مسکان روکنے کے لیے نچلے لب کے کونے کو دانتوں میں دبایا۔ ایویں بھیج دو، ڈاکٹر کے ساتھ ایک تیماردار بھی مریض کے لیے ضروری ہے۔ نسرین جوس کا گلاس کور سے ڈھکے چھوٹی ٹرے میں رکھے آ موجود ہوئی۔ اچھے بھلے مریض کو بیمار کرو گی، گرم سوپ کے بعد کون جوس پیتا ہے؟ رمیز نے ٹوکا۔ فریج میں رکھ دوں گی، تھوڑی دیر بعد پی لے گی۔ فریج کو یہ اعزاز کیوں بخشا جائے؟ میں حاضر ہوں۔ رمیز نے گلاس ٹرے سے اٹھایا اور لبوں سے لگا کر لمحوں میں ختم کیا۔ جاہل ہو پورے، یہ میں بریحہ کے لیے لے کر آئی تھی۔ نسرین چڑ گئی، ساری محنت ملیا میٹ ہو گئی تھی، اور حاضر کر دیجیے گا۔ رمیز بڑے ادب سے کہہ کر رفو چکر ہو گیا۔ کتنا پیارا بھائی ہے، بریحہ تکیوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنا تنگ کرتا ہے اسے تو آپ رکھ لیں اپنے پاس، تم خوش قسمت ہو، مجھے تو پتہ بھی نہیں بھائی کی محبت کیسی ہوتی ہے، حالانکہ 2 بھائیوں کی بہن ہوں۔ بریحہ کی آواز پر آ گئی۔ ہم سب تمہارے ہیں، اس وقت کچھ مت سوچو، آرام کرو۔ یاسمین نے بڑے پیار سے بال سنوارے اور اس کا سر دبانے لگی۔ یہ سب کتنے اچھے ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ دھیما بھاری لہجہ کانوں میں گونجا تو دل کے کونے میں جل ترنگ سے بج اٹھے۔ یہ سب کیوں کر ہو گیا؟ وہ حیران تھی۔ میں اب کافی ٹھیک ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ اس نے یاسمین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ سب بہت اچھے ہیں، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ تم خود اتنی پیاری سے ہو۔ یاسمین نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ہم چلتے ہیں اب، تم آرام کرو۔ شاویز شام کو سیدھا یہیں آ گیا۔ رمیز بھی آ پہنچا تھا۔ شاویز نے تھرمامیٹر منہ میں ڈالا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ آپ نروس کیوں ہیں؟ شاویز زیر لب مسکرایا۔ بریحہ کے چہرے پر عجیب سا رنگ آ گیا۔ رمیز اس کے قریب گھس کر بیٹھ گیا۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ ہٹو یہاں سے، شاویز نے جھڑکا۔ آپ چیک کیجئے ان کو، تم بہت زیادہ لگتے ہو ان کے۔ جی لگ تو جاتا اگر عمروں کا فرق ادھر ادھر ہوتا تو۔ وہ اسٹائل سے شرمایا۔ بریحہ جھیم کر رہ گئی۔ رات ماں کی بات شاویز نے بھی سنی تھی اور وہ دیر تک سوچتا رہا تھا۔ آج ڈاکٹر رشنا لنچ کے لیے رکتی رہ گئی، اس نے ٹال دیا تھا۔ وہ دوائیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا، پھر تھرمامیٹر میں بخار دیکھا، 99۔ وہ مسکرایا۔ بوا فیروزہ سے کہو چائے کے ساتھ کچھ کھاؤں گا بھی، اس نے رمیز سے کہا۔ یہ آج اتنا فری کیسے ہو رہا ہے؟ بریحہ کو حیرت ہوئی، وہ یہاں بہت کم آیا کرتا تھا۔ فیروزہ بوا ڈاکٹر فیس مانگ رہا ہے، رمیز نے آواز لگائی۔ گدھے ہو پورے، یہ کب کہا میں نے؟ شاویز خفیف ہو گیا۔ آج مصروفیت کی وجہ سے لنچ نہیں لے سکا، فرصت ملتے ہی سیدھا یہیں آ گیا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ کتنے فرشناز ڈاکٹر ہیں، دیکھا بریحہ جی؟ زیادہ باتیں مت بناؤ، گاڑی کی چابی پکڑو اور پھل نکال کر لاؤ۔ امرود اور انار انہیں منع ہے، رمیز نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ امرود اور انار ہیں؟ یہ تو 2 پھل ہیں جو آپ لاتے ہیں، بے وقوف ہو تم۔ شاویز بے ساختہ ہنس پڑا۔ بریحہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ اس کا دل معصوم بچے کی طرح ہمک کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ دل ان کی عنایت کا مطلب غلط نکال رہا تھا۔ کیسا تھا یہ نادان دل؟ مجھے رحمت لگی۔ شاویز کی نگاہ میں پسندیدگی تھی، وہ نگاہ جھکائے ہوئے تھی۔ اپنی فیس بتا دیجئے، بریحہ نے آہستہ سے کہا۔ گھر والوں سے فیس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، فرصت کے لمحات میں آیا ہوں۔ اس وقت آپ کب آتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے میں کس وقت آتا ہوں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ آپ کے گھر والے کہتے ہیں لمبی لمبی ڈیوٹیز دیتے ہیں۔ وہ خود کو صاف بچا گئی۔ آپ کو فیس لینی پڑے گی ورنہ مزید نہیں دکھاؤں گی۔ اس کی نگاہ بدستور جھکی تھی۔ اگر ایک پل نگاہ اٹھا لیتی تو سب کچھ آشکار ہو جاتا۔ پرشوق نگاہ مسلسل اس پر تھی۔ اب آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، مزید آپ کو دکھاؤں گی بھی نہیں۔ فیس آپ کو لینی پڑے گی۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ شاویز کرسی کو پیچھے کر کے کھڑا ہو گیا، بیگ اٹھایا۔ وہ چائے سے نگاہ اٹھائی، شاویز کی تیوری پہ بل پڑ گئے تھے۔ غلطی سے مانگ بیٹھا، سوری۔ وہ تیزی سے نکلا تو رمیز سے ٹکرا گیا۔ وہ لمبے لمبے لفافے دائیں بائیں اٹھایا آ رہا تھا۔ سیب اور موسمی ادھر ادھر لڑک گئیں۔ ڈاکٹر بیٹا چائے، فیروزہ بوا نے پکارا۔ وہ لمبے لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ یہ تو ناراض ہو کر گئے ہیں، کیا ہوا؟ رمیز بیٹھ کے نزدیک آیا۔ بریحہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ فیس کے لیے کہہ رہی تھی تو ناراض ہو گئے؟
ہاں تو کیوں دے رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے ان میں انا بہت زیادہ ہے۔ بریحہ جی یار گڑبڑ کر دی، گھر میں وہ بھلا کسی سے فیس لیں گے تو آپ بھی تو ہماری ہیں۔ کتنی اپنائیت تھی رمیز کے لہجے میں۔ بریحہ بے اختیار رو پڑی۔ اب رونے سے کیا فائدہ، ناراض کر دیا بھائی کو۔ میں بھی ناراض ہوں اب سے، بریحہ پکارتی رہ گئی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ فیروزہ بوا ٹرے اٹھائے آ گئیں، کباب تل کر لائی تھی، ڈبل روٹی کے توز اور کیچپ بھی ساتھ تھا۔ ڈاکٹر بیٹا کو جانے کیوں دیا، اور یہ فیس کا کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں کہہ کر وہ رونے لگی۔ پھر کیا کرتی؟ اب رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ میری دلی تمنا جانے کیا ہے؟ بریحہ نے منہ چھپا کر رونے کا پروگرام جاری رکھا۔ بخار تیز ہو جائے گا، آگے اتنی کمزوری ہے۔ فیروزہ بوا نے پریشانی سے کہا۔ اتنے پیارے لوگ ہیں، کیسی محبت سے چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا، میں کتنی خوش ہوئی تھی۔ شاویز تو ہمیشہ تکلف ہی کرتا رہا، آج ہی تو تکلف کی دیوار گرائی تم نے، پھر تعمیر کر دی، ایسی خیریت کا ثبوت دیا۔ فیروزہ بوا کو شاویز کی ناراضگی کا بہت دکھ تھا۔ انسان کی پہچان تو خوب ہے بیٹا تم کو، پھر ایسی بات کیوں کی؟ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، بریحہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ لو یہ دوا کھاؤ، وقت ہو گیا ہے۔ بوا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پہلے بڑا گیا پھر چھوٹا، تب سے کوئی آیا بھی نہیں۔ میری قسمت ہی ایسی ہے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی قسمت ایسی ویسی نہیں۔ چپکی رہو، دوا کھاؤ۔ میں نہیں کھاتی، وہ ضدی سی ہو گئی۔ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ دادا کو بلاؤں یا تمہارے ابا کو؟ کسی کو بھی نہیں۔ اس نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ اتنا سارا پھل لے آیا۔ فیروزہ بوا نے ادھر ادھر لڑکے سیبوں کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کیا۔ فیروزہ کچن میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آئیں تو بریحہ سو رہی تھی، پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ جل گیا۔ دیکھا، چڑھا لیا نا پھر بخار۔ فیروزہ بوا نے پریشانی سے کہا۔ وہ شاویز کو بلا لائیں۔ اس کا تو بچپنا ہے بیٹا، دیکھو تو بخار زیادہ لگ رہا ہے، میں دوائیں نہیں کھاؤں گی۔ بریحہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو بیماری بڑھ جائے گی۔ شاویز نے دلچسپی سے اس کے روٹھے روٹھے انداز کو دیکھا۔ اچھا ہے جان چھوٹ جائے، سب ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ غلطی بھی اپنی، شکوہ بھی خود۔ شاویز مسکرا دیا۔ اور جان کس سے چھڑانی ہے؟ سب سے۔ سب تو چھوڑ دیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کلائی تھام کر نبض دیکھنے لگی۔ بریحہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تم نے میری پسند بدل دی ہے، سب کہتے تھے بریحہ اچھی ہے، پیاری ہے۔ روشنا کو دیکھ کر یاسمین اور نسرین چہرے کے نت نئے زاویے بناتی تھیں۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیا ہے، تم نے میری سوچیں بدل ڈالی ہیں۔ اس بیماری نے مزید مجھے جھنجھوڑ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں امریکہ جانے کی۔ اس نے جیب سے کوئی چیز نکالی، نہ جانے کس کے لیے خریدی تھی، حقدار بلکہ دونس جمع کے حقدار کوئی اور بن گیا۔ میری سوچ کو عملی جامہ پہنانا ہے تو اسے پہن لینا، ورنہ مرضی ہے دوائیں پابندی سے لینا۔ بریحہ نے آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ چادر میں چھپا لیے۔ بیٹا میں چائے لا رہی ہوں، فیروزہ بوا نے کہا۔ چائے نہیں پینی، پی چکا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ شاویز تم کہاں غائب رہے؟ کل رات گئے تک فون کرتی رہی، تم نے بات نہیں کی۔ میں گھر پر نہیں تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ پھر کہاں تھے؟ اپنی مریضہ کے پاس۔ کون سی مریضہ ہے جسے میں نہیں جانتی؟ ضدی سی ایک لڑکی ہے، صرف مجھ سے قابو میں آئی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ سے روشنا ٹھٹکی۔ مجھے نہیں ملواؤ گے اس سے؟ تم مل کر کیا کرو گی؟ کیا حرج ہے، ہم سارے مریض اکٹھے دیکھتے ہیں۔ یہ خالص میرا مریض ہے، وہ کہہ کر فائل چیک کرنے لگا۔ مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے فائل بند کر کے گھڑی پر نظر ڈالی۔ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ، تمہاری امی بہت مزے کا کھانا پکاتی ہیں، آج ہم سب کہیں اور انوائٹڈ ہیں۔ کہاں؟ پھر بتاؤں گا۔ اس نے کی رنگ اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ روشنا حیران سی دیکھتی رہ گئی۔ بریحہ کا بخار اتر چکا تھا مگر کسل مندی سے پڑی تھی۔ یہ پوچھتی کیوں بن گئی ہو؟ اٹھو نہاؤ، میں نے کپڑے رکھ دیے ہیں باتھ روم میں، فیروزہ بوا نے کہا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، بریحہ نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ بریحہ بیٹی کیسی ہے؟ علی حسن بھی ادھر آ گئے۔ یہ سوتی بن گئی۔ اب یہ کہیں گے ٹھیک ہو جاؤ، ہمارے جانے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ انہوں نے چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے۔ میری جان، تمہارا باپ تم سے بہت شرمندہ ہے۔ انہوں نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، چند قطرے آنکھوں سے نکل کر پیشانی پر گرے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ہو سکے تو میری کوتاہی معاف کر دینا، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں اتنا پریشان ہو گیا تمہاری بیماری سے، میرے اندر تمہاری سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی ہے۔ میری جان مجھے معاف کر دو، تمہارے بھائیوں کو بھی بلواؤں گا، تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ہاں آپ تو مجھے لے کر جا رہے ہیں، پھر ان کو بلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی میں نے سوچ لیا ہے، زبردستی نہیں کروں گا، تم تو اتنی خوش نصیب ہو، اتنے سارے تمہارے اپنوں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ میں سوچتا ہوں تو شرمندگی سے گھر جاتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ تم میری بیٹی، پیاری بیٹی ہو، تمہیں تو میری پرواہ بھی نہیں، اعتبار ہی نہیں رہا ہوگا مجھ پر۔ میں بہت خود غرض ہو گیا تھا صفاق، چند ماہ کی اپنی بچی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اب زبردستی نہیں کروں گا، تم یہیں رہو گی، مگر وہاں سیر کے لیے تو چلو گی؟ وہ کتنے عاجزی سے کہہ رہے تھے۔ ابو، بریحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔
ہاں میری بچی، تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ علی حسن مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ بریحہ حیران و پریشان بیٹھی رہ گئی۔ اس نے احتیاط سے رکھی چین تکیے کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر نکالی۔ پتہ نہیں اس کا کنڈا کس طرح کا تھا، بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر پہنتے ہوئے جھجک بھی ہو رہی تھی، کیسے پہن لوں، سب بے شرم کہیں گے۔ اس نے چین تکیے کے غلاف میں دوبارہ چھپا دی۔ اب اٹھ بھی چکو، چادر تبدیل کر دوں؟ بوا فیروزہ تکیے کے غلاف اور چادریں لے آئی۔ مجھے نہیں اٹھنا۔ ہے کیوں؟ بس میری مرضی۔ بوا جی، ڈیڈی نے کہا ہے تمہاری مرضی، مت جاؤ امریکہ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہیں رب، تیرا بڑا شکر ہے، میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے، نیک نصیب ہو، پیارا سا دولہا ملے۔ اچھا میں نہاؤں گی، پھر بھی نہیں۔ وہ پھر چادر میں چھپ گئی۔ کھانا پینا سب بند، سمجھی ڈاکٹر سے شکایت الگ لگاؤں گی، بوا نے چھیڑا۔ اس نے جیم کر تکیے کے غلاف میں ہاتھ ڈالا، ادھر ادھر ٹٹولا۔ کہاں گئی وہ بوکھلائی؟ کیا وہ یہاں؟ اس نے گھبرا کر غلاف اتار پھینکا۔ نازک سی چین پیروں کے پاس آ گری۔ اس سے پہلے کہ اٹھاتی بوا نے چپٹ لی۔ بوا پلیز کسی کو مت بتانا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ پہنی کیوں نہیں؟ اسی لیے نہانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے بستر سے اترنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بوا، وہ ٹھٹکی، کیسے پہن لیتی؟ کنڈا مطلب لاک خراب ہے؟ نہیں تو لاک تو بالکل ٹھیک ہے۔ بوا نے چین کا لاک کھولا اور بند کیا، پھر بڑے پیار سے اس کے گلے میں پہنائی۔ اچھا اب ہٹاؤ بستر کی چادریں، اب تو بدل دوں؟ شرارت سے کہا۔ وہ جیم کر باتھ روم میں جا گھسی۔ الہی تیرا شکر ہے، اس بچی کے نصیب جگا دیے، خوش رہے آباد رہے۔ علی حسن بڑی دیر سے طاہر کمال سے باتیں کر رہے تھے۔ بھائی صاحب، آپ سب نے اسے اتنی محبت دی ہے کہ میں سگا باپ ہو کر اتنی محبت نہ دے سکوں گا۔ بابا جان مرتے دم تک اسی کے پاس تھے۔ یہ بد نصیب بھی ہے اور خوش نصیب بھی، سگے رشتے دور رہے اور جو ملے انہوں نے سگوں کو بلا دیا۔ مجھ سے زیادہ یہ آپ کو چاہتی ہے، میں اس پر ظلم نہیں کر سکتا بلکہ شرمندہ ہوں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے برے بھلے کے مالک آپ ہیں۔ بس میری یہ خواہش ہے، مجھ سے نفرت نہ کرے، محبت کرے۔ بریحہ بڑی نیک اور پیاری بچی ہے، مجھ دکھی انسان کے دکھ بلا دیے۔ ہاں، ہم لوگ حصول زر کی خواہش میں اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں، ہمیں دعا دینے والے، ہمیں پیدا کرنے والے رات تکتے تکتے منو مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیا دکھاوے کو انہیں آخری آرام گاہ پہنچانے کے لیے بھاگے آتے ہیں، اور اگر کبھی فلائٹ نہ ملے تو تاسف عمر بھر کے لیے رہ جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو مٹی کے حوالے بھی نہ کر سکے۔ اتنے بد نصیب ہیں ہم۔ انہوں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ طاہر کمال نے لرزتا ہاتھ ان کے شانے پر رکھا۔ آپ نے بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ بریحہ بیٹی باپ کی دعاؤں تلے رخصت ہوگی۔ آپ اس کی خیریت پوچھتے رہیے گا، ہو سکے تو اس کے بھائیوں سے بھی ملوا دیں۔ ہاں، میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ علی حسن نے سر داہ بھری۔ بھائی، ڈاکٹر رشنا کا فون آیا ہے، یاسمین کارڈلیس اٹھائے آ گئی۔ میں نہیں ہوں، اس نے اشارے سے منع کیا۔ بھائی ابھی باہر گئے ہیں بغیر بتائے۔ یاسمین نے جھوٹ بول کر فون بند کر دیا۔ ذکیہ بیگم کے سر سے تو یوں لگا منو بوجھ اتر گیا ہو۔ ناراض ہو بیٹا، اس سے بات تو کر لیتے، انہوں نے بن کر کہا۔ نہیں امی، اس کے گھر کب لے کر جاؤ گے؟ وہ شاویز کو کریدنا چاہ رہی تھی۔ کبھی بھی نہیں۔ کیوں بیٹا، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اب تو چاہتے ہیں جلدی شادی کر دیں تمہاری۔ گھر میں کسی ایک فرد کو بھی وہ پسند نہیں ہے نا بیٹے، تمہاری خوشی میں ہم سب خوش ہیں، تو میری خوشی اب وہ نہیں رہی، شاویز نے لاپرواہی سے کہا۔ تو آپ نے بے وفائی کی؟ کرنی پڑی، شاویز مسکرا دیا۔ کوئی اور ڈاکٹر پسند آ گئی ہے کیا؟ رمیز نے بے چینی سے پوچھا۔ تم سب کی پسند میری پسند ہے، کیا سمجھے؟ دن رات ورد کرتے تھے۔ ہائے ظالم سماج، میری محبت پر ڈھاکہ، رمیز نے مصنوعی غش کھا کر کہا۔ جیو بیٹے، ذکیہ بیگم نے بڑھ کر ماتھا چوما۔ آنن فانن رشتہ طے ہو گیا۔ بریحہ کے دونوں بھائی بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے پوری دھوم دھام سے بہن کو رخصت کیا۔ طاہر کمال نے کمال کر دیا، اپنی جمع پونجی اس کے نام کر دی۔ وہی گھر، وہی اپنا بیڈ روم جو حجر عروسی بنا۔ کتنا انکار کیا تھا علی حسن نے، مگر طاہر کمال نہ مانے۔ بزرگوں کی دعاؤں تلے خوش و خرم وہ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ یوں ہو گئے تھے گویا ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہ لے سکیں گے۔ اتنی چاہت، اتنی محبت۔ بریحہ اس کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ کرایہ دار بن کر آئے تھے، مالک بن گئے۔ پورا گھر طاہر کمال کی بہت خدمت کر رہا تھا۔ گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا، ان کی رائے ضرور شامل ہوتی۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کا مشورہ لیا جاتا۔ طاہر کمال کہتے، اپنوں نے کچھ نہ دیا، یہ غیر بچے میرے بڑھاپے کا سہارا بن گئے۔ نایاب حسن، جنت کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھو، میں کتنا اہم ہو گیا ہوں، میرے اتنے سعادت مند بچے ہیں۔ وہ فاتح کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مسکراتے، آنسو بہاتے، نایاب حسن سے غائبانہ کہتے۔ اور پھر بریحہ جب گول مٹول سے بیٹے کی ماں بنی تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارے مجھے پردادا بنا دیا، شریر، وہ نومولود کو ہاتھوں میں اٹھا کر خوشی سے کہتے۔ میری بیگم صاحبہ کا کمال دیکھا، اتنا بڑا سارا مرد پورے کا پورا ہتھیا چکی ہیں۔ وہ آنکھوں میں پیار کا سمندر لے کر کہتا۔ بریحہ بھی تو ساری کی ساری آپ نے ہتھیا لی۔ وہ ہنس دی۔ دیکھا سارے کپڑے گیلے کر دیے۔ بریحہ نے بیٹے کا کان کھینچا۔ یار یہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، شاویز نے بیٹے کو باہوں میں بھر کر چوم لیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔